अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुश आमदीद। और आज की अहम खबर, सरदार अख्तर मेंगल जो सरबराह हैं BNP के, वो एक लॉन्ग मार्च के साथ खुजार वड, उनका जो अपना कस्बा है, वहाँ से वो कोयटा कल से आ रहे हैं और रास्ते में वो रुके हुए हैं कलात के करीब। और आज ज़िला मस्तोंग लख पास के करीब उनके काफ़िले पर हम खुदकुश हमला करने की कोशिश की गई। उनके लोगों ने रोका और जिसके नतीजे में 4 शख्स ज़ख्मी हो चुके हैं, जिनका ताल्लुक़ बलूचिस्तान नेशनल अवामी पार्टी से है, सरदार अख्तर मेंगल साहब की जमात के साथ है। और लिविस के मुताबिक हमलावर ने धरने में जाने की कोशिश की, उसको रोका गया तो उसने वहीं पे अपने आप को उड़ा लिया और वो अपने एक साथी के साथ मोटरसाइकिल पर आया था और धमाके के बाद हमलावर का साथी फ़रार हो गया है। और ये लॉन्ग मार्च इसलिए हो रहा है कि जो कुछ दिन पहले कोयटा में एक हंगामा हुआ जिसमें पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें हुई, 3 लोग जाँ भाग हुए और महारंग बलोच और कुछ और मुजाहिरीन जो इस धरने की क़यादत कर रहे थे, मुजाहिर की क़यादत कर रहे थे, उनको गिरफ़्तार कर लिया गया था। और उसके बाद अख्तर मेंगल साहब ने ऐलान किया था कि वो लॉन्ग मार्च करेंगे कि समीउद्दीन बलोच, जिनको कराची में गिरफ़्तार किया गया है, और महारंग बलोच, उनको रिहा किया जाए। और जो मुजाहिरीन जहाँ भाग हुए हैं जिन्होंने उनके मुलज़मान के ख़िलाफ़ FIR दर्ज की जाए। तो कल हमारी बात हुई थी अख्तर मेंगल साहब से और इसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा था कि उनका सिर्फ ये मुतालबा है कि उन ख़वातीन को रिहा किया जाए। उस पर आज बलूचिस्तान हुकूमत ने बहुत वाज़ेह तौर पे कहा है कि वो राब्ते में है अख्तर मेंगल साहब के साथ। और आज बलूचिस्तान की जो निगोसिएशन टीम थी वो उस तरफ जा रही थी, उस मुकाम पे जहाँ पे मुजाहिरीन बैठे हुए हैं, ताकि उनसे मुज़ाकरात किया जाए। लेकिन इसी दौरान ये खुदकुश धमाका हुआ जिससे वो मुज़ाकरात नहीं हो पाए और एक ब्रेक थ्रू नहीं हुआ। लेकिन अभी भी बलूचिस्तान हुकूमत के जो तर्जुमान हैं शाहिद रिंद साहब, उन्होंने ये कहा है कि उनके साथ अख्तर मेंगल साहब के साथ बातचीत करने के लिए बलूचिस्तान हुकूमत तैयार है। तो हमें उम्मीद है कि कुछ ना कुछ ब्रेक थ्रू इस मामले में मुमकिन होगा। और पूरी कौम जो बहुत कश्मकश का शिकार रही है, ये बहुत खूनी रमज़ान गुज़रा है पाकिस्तान के लिए। रमज़ान में इतना खून खराबा कभी नहीं हुआ जितना इस दफ़ा हुआ है। तो उम्मीद है कि अब ईद के मौके पर पाकिस्तानियों को कुछ खुशखबरी मिलेगी। और आज के हमारे प्रोग्राम का तारुफ करवा दूँ। हमारी आज की टॉप स्टोरी यही थी, जो बलूचिस्तान ब्रेक थ्रू मुमकिन है या नहीं। और इसके अलावा हमारी टॉप स्टोरी का मौजू होगा PTI के 23 MN ने फारिग कर दिए जाएंगे, खान का हुक्म है। ये खबर बाहर आई है, इसके बारे में जानेंगे कि इसमें कितना सच है और कितनी ये खाली अफवाह है। और इसके लिए हमें ज्वाइन करेंगे अली मोहम्मद खान साहब, मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और हमारा आज का हॉट इशू होगा कि क्या अली मीन गंडापुर, जो सूबा खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हैं, क्या उनकी छुट्टी हो रही है, जिसके बारे में शेर अफजल मरवत बार बार ये कह रहे हैं। और अगर उनकी छुट्टी होगी तो नवाज़ लीग का प्लान क्या होगा। हमें इस पे बात करेंगे जाहिद खान साहब से, जो है एडिशनल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। और हमारा आज का एडिटोरियल होगा PIA फ़्लाइट्स। बहुत बातें सुनी थी कि लंदन को फ़्लाइट लंदन के लिए बहाल हो रही हैं, लेकिन अब खबर आई है कि हनूज़ लंदन दूरस्त। हमें ज्वाइन सरदार अख्तर मेंगल साहब ने, सरबराह BNP मेंगल। बहुत शुक्रिया सरदार साहब हमसे रब्ता करने का। सिर्फ ये बताइएगा कि जो बलूचिस्तान, एक तो बहुत अफसोसनाक वाक़या हुआ, खुदकुश धमाका हुआ है, आपके लोग ज़ख्मी हुए, अल्लाह ताला ने सबकी जान बचाई, इसका शुक्र है। लेकिन क्या आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे, ये जो धमाका हुआ है इस पर? जी शुक्रिया अफसर साहब। कल भी मेरी आपकी बात हुई थी, मैं रास्ते में था, हम लोग कलात पहुंच रहे हैं, काफ़ी रुकावटें थी और बलूचिस्तान के हालातों को तो सबको इल्म है। और मेरे ख्याल में हुकूमत, रियासत और रियासती इदारों को तो बहुत अच्छी तरह से उसका इल्म होना चाहिए कि बलूचिस्तान की हालत क्या है। तो रात तकरीबन रुकावटों और रास्ते में जो प्रोग्राम रखे हुए तो उनको हम अटेंड करते हुए रात को तकरीबन 12 बजे हम मस्तूंग पहुंचे हैं। तो हमें यहाँ के पता चला कि आगे जो रास्ता है, क्योंकि एक ही रास्ता है टनल लखपास का जो कोयटे की तरफ जाता है, तो वो हुकूमत ने जो उस पर बड़े बड़े कंटेनर और ट्रॉलर रख के उसको बंद किया। और वहाँ उस तरफ से जो हमारे दोस्त आने वाले थे कोयटे से, उनको भी वहां से उस तरफ रोका और उसी तकरीबन 12:30-1 बजे उन पर शेलिंग, फायरिंग, लाठीचार्ज शुरू कर दिया। मैं यहाँ पे पहुंचा, हमारे दोस्तों ने भी कुछ अटेम्प्ट किया कि इस तरफ से उन पर भी शेलिंग हुई, तो हम लोग यहीं पे रुक गए और कोई
नुकसान हो जाए, रात को तारीख की कोई फायदा उठा के कुछ ना कुछ कर दे, तो हम लोग रात को यहीं पे रुक गए। आज सुबह हमने मीडिया को बुलाया हुआ था कि उनसे बात करेंगे हुकूमत के ये कारनामे हैं, लेकिन फिर पता चला कि जी मीडिया वालों को वहां से पाबंद किया गया कि आप उस तरफ ना जाएं हमारे तरफ। अच्छा सरदार साहब, ये खबर ये आई है कि बलूचिस्तान हुकूमत आपके साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार है। उनके तर्जमान हैं शाहिद रिंद साहब, उन्होंने मीडिया पे ये बात की है, और बल्कि उन्होंने ये भी बात आई है कि एक टीम वहाँ से आ रही थी आपसे बात करने के लिए, लेकिन ये धमाके की वजह से ये मुज़ाकरात नहीं हो पाए आपके साथ। तो क्या आप, अगर हुकूमत आपके साथ मुज़ाकरात करना चाहती है तो आपकी तरफ से मुस्बत जवाब होगा इसका? जी अफसर साहब, मैं बात को आगे बढ़ाते हुए उनकी वो आए थे लोग। अच्छा। जी हाँ, उनके वज़रा और टीम जो है आए थे यहाँ पे, वो धमाके के बाद आए थे, लेकिन उनकी सीरियसनेस को आप देखें कि ये धमाका होता है, कोई मकामी इंतजामिया को कोई बंदा हमारे पास नहीं आता। मुज़ाकरात को तो आप छोड़ें, वो जो सुसाइडल बॉम्बर की जो लाश है वो 3-4 घंटे वहां पे पड़ी रही है, ना उसका के पूछते हैं। जो तहसील जो है आपकी लेवीज 100 गज के फासले पे हैं, एफसी के मोर्चे हैं यहाँ पे, मतलब छावनियां बनी हुई हैं कुछ ही फरलांग पे, ना डिप्टी कमिश्नर से रब्ता, एक फोन कॉल भी नहीं आती इनकी, भाई ये धमाका हुआ है आप लोग बचें, एक एम्बुलेंस भी नहीं भेजी जाती यहाँ पर। नहीं, ये तो हुकूमत की सीरियसनेस का अंदाजा आप लगा सकते, जिसका मैंने जिक्र इनकी जो वज़रा आए थे उनसे भी किया। आए थे यहाँ पे, हमें कहते हैं कि रास्ता दें, तो मैंने अर्ज किया यार रास्ता तो हम आप लोगों ने बंद किया, हमने तो रास्ते बंद नहीं किए। आपकी आवाज़ ये पहुंच रही होगी हुकूमत तक जो आप बता रहे हैं। तो मैं पाकिस्तानी के तौर पर पाकिस्तान जानना चाहता है कि ईद का मौका आ रहा है, क्या ये मुमकिन है कि कोई ब्रेक थ्रू हो जाए, आपकी और बलूचिस्तान हुकूमत की कोई बातचीत हो और किसी मुश्तरका फैसले पर पहुंचा जा सके, इसकी उम्मीद है? अफसर साहब, बाख्तियार हुकूमत होती तो मसला कब का हल हो जाता। इख्तियारात इनके हाथ में नहीं है, ये अपना सर भी खुजाते हैं तो किसी और तरफ देखते हैं कि वहां से उनको क्या इकामत, क्या उनको हुक्म मिलता है। आज भी मेरे पास आए थे, वो ये कि जो हमने डिमांडें रखी, मैंने कहा कि आप उन बच्चियों को छोड़ दें, मैं यहीं से आज वापस चला। बस यही डिमांड है तो ये तो आप ठीक है। अगर आपकी सिर्फ ये डिमांड है और हुकूमत तक अब आपके इस प्रोग्राम के जरिए पहुंच भी गई है, तो हमें उम्मीद है कि हुकूमत ये डिमांड मानेगी, और जो भी जिनके पास भी इख्तियार है वो हम उम्मीद करते हैं कि इससे पहले आपकी ये डिमांड मानी जाए, तो उसके बाद आप फिर धरना खत्म करके वापस चले जाएंगे। जी हाँ, और देखें धरने का मकसद ही ये है। ठीक है, अगर वो धरने के दौरान भी हमसे मुज़ाकरात करते तो हमारी डिमांड यही थी। ठीक है, अब उन्होंने रास्ते में हमें आके रोके तो हमारी डिमांड यही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सरदार अख्तर मेंगल साहब। अल्लाह ताला आपकी और सबकी हिफाजत करे और ईद खैरियत से पाकिस्तान में आए। अब बढ़ते हैं हम अपने प्रोग्राम के अगले हिस्से की तरफ। हमें ज्वाइन किया अली मोहम्मद खान साहब ने। अली मोहम्मद खान साहब, आप से मैं बात तो जाहिर है आपकी सियासी जमात, सियासी मामला जो चल रहे हैं उस पर करना चाहता हूँ, लेकिन थोड़ा सा अमन अमान की सूरत में मैं बात करना चाहता हूँ खैबर पख्तूनख्वा सूबे के हवाले से और बलूचिस्तान के हवाले से भी। TTP को अमेरिका की 18 इंटेलिजेंस एजेंसीज ने कल दुनिया की सबसे ख़तरनाक तरीन दहशतगर्द तंजीम करार दिया है और कहा है कि वाशिंगटन को भी इससे ख़तरा है। क्या अब भी आपकी सूबाई हुकूमत ये समझती है कि उनके खिलाफ ऑपरेशन नहीं होना चाहिए और सिर्फ बातचीत ही उनके साथ मसले का हल है? बहुत शुक्रिया अफसर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। आपने अभी सरदार अख्तर मेंगल साहब से भी गुफ्तगू की, आपके सवाल की तरफ भी मैं आता हूँ, और जो आपने जिक्र किया मैं उस बात से मुत्तफिक हूँ कि बड़ा खूनी हमारा ये रमज़ान गुजरा है, और अल्लाह ईद में और आगे खैर रखे। जो वहाँ उनके काफिले पे हमला हुआ है, मैं उसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ, और मैं मुतालबा करता हूँ कि सरदार साहब से, मेंगल साहब से रब्ता किया जाए, उनकी बातों को सुना जाए और इस मसले का हल निकालें। सरफराज बुख्ती साहब बहुत अच्छी बात की आपने। हमारे एलाई रहे, बुख्ती साहब हमारे एलाई रहे, बलूचिस्तान के एक प्राउड सन है, हमेशा पाकिस्तान की बात करते हैं। मैं समझता हूँ कि इनको खुद इस पे इनिशिएटिव लेना चाहिए। बल्कि मैंने बुख्ती साहब की वो एक स्पीच का कुछ हिस्सा सुना था जिसमें उन्होंने अपोजिशन को भी कहा था, बलूचिस्तान में जो गवर्नमेंट की अपोजिशन है
کہ وہ جا کے انگیج کرے، چاہے جو بھی انگیج کرے، لیکن میرے خیال میں سردار صاحب اس وقت راستے میں ہیں، قیمتی آدمی ہیں، بڑے لیڈر ہیں بلوچستان کے، ان کی اور ان کے ساتھیوں کی زندگیاں بڑی قیمتی ہیں، تو ضرور حکومت ریاست اس کا خیال رکھے۔ دوسرا، آپ نے دہشت گردی کا ہمارے صوبے کے حوالے سے بات کی، یہ میں ذرا سا اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ سرفراز بگٹی صاحب کا آپ نے ذکر کیا، وہ واقعی کافی ایکٹیو ہیں، اور ابھی بلوچستان حکومت کی طرف سے آفر آئی بھی ہے BNP کو کہ مذاکرات کریں، اور ان کا ایک ہی مطالبہ ہے رہا کرنے کا۔ تو آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ سرفراز بگٹی صاحب اس معاملے کو حل کر سکتے ہیں عید سے پہلے، یا کروا سکتے ہیں؟ میرے خیال میں کر سکتے ہیں، کیونکہ آئی تھنک وہ وزیر داخلہ بھی رہے ہیں، ان سے سیاسی اختلاف بھی ہے، ان کی جماعت دوسری ہے، میری اور ہے، لیکن ہمارے ساتھ جب مرکز میں خان صاحب کے ساتھ ہی رہے، الائی تھے ہمارے ساتھ جب وہ باپ پارٹی میں تھے، اور دہشت گردی پہ ان کا بڑا کلیئر موقف ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی پاکستانی کا ہونا چاہیے، لیکن جو ایشوز ہیں ان کو سیاسی طور پہ حل ہونا چاہیے۔ جیسے اب سردار اختر مینگل صاحب ہیں یا ڈاکٹر میرنگ بلوچ بھی ہیں اگر ہیں، ان سے آپ بات کیجئے، اگر کسی کا خدا نخواستہ کوئی غلط ایجنڈا ہوگا تو سامنے آ جائے گا، لیکن اگر بات نہیں کریں گے تو وہ پھر مسئلے کا حل نہیں نکلے گا، کیونکہ پھر اس میں فائدہ BLA اٹھائے گی، اگر سیاسی لوگوں سے آپ بات نہیں کریں گے تو فائدہ BLA اٹھائے گی۔ میں اپنے صوبے کی طرف آنا چاہتا ہوں جو آپ نے بات کی ہے۔ سب سے پہلے تو آج بہت افسوسناک ایک واقعہ میرے اپنے ضلع مردان میں ہوا، وہ بھی دہشت گردی کی ایکٹیویٹی کے خلاف۔ تو میرے ساتھی MNA ہیں جناب مجاہد خان صاحب، ان کے حلقے کاٹلانگ میں ایک ایکٹیویٹی ہوئی ہے جس میں ہم دہشت گردی کے خلاف ہیں، اور ہماری حکومت بھی اس کے خلاف بالکل مرکزی حکومت کو جہاں تک ہو سکتی ہے سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن ہم بڑے اسکیل کے آپریشن کے خلاف ہیں کہ بہت بڑا آپریشن نہیں ہونا چاہیے، انٹیلیجنس بیس آپ کرتے ہیں، لیکن آج جو واقعہ ہوا ہے وہ بڑا افسوسناک ہے، جس میں شہادتیں ہوئی ہیں عام لوگ، جس میں خواتین اور بچے بھی ہیں۔ رمضان کا مہینہ ہے، آخری دن ہے، عید آنے والی ہے، اور یہ سوات کے رہنے والے تھے۔ ڈاکٹر امجد ہمارے وہاں کے منسٹر ہیں، ان کے علاقے کے لوگ تھے، وہ بیچارے چرواہے تھے، تو وہ اس میں کچھ شہادتیں ہوئی ہیں، سارا علاقہ اس پہ افسردہ ہے، اور اس کا بڑا نیگیٹو امپیکٹ اس لیے پھر جاتا ہے کہ آپ کی جنرل دہشت گردی کے خلاف کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہے، ہم بھی آپ کی جب جنرل ایکٹیویٹی پورا پاکستان افسردہ ہے، ان کے غم کے ساتھ، غم میں ان کے ساتھ ہے۔ ہاں، تو اس کا بڑا افسوس ہے جہاں تک، اور اس میں مطالبہ بھی ہے کہ ہماری تو یہاں حکومت ہے لیکن مرکزی حکومت ظاہر ہے اس کے نیچے آپریشن سارا کچھ ہوتا ہے، تو مطالبہ یہی ہے کہ اس کی انویسٹیگیشن کی جائے کہ کیوں یہ اتنی شہادتیں عام لوگوں کی ہوئی ہیں، جس پہ پورا یقین کیجئے پورا یہ کاٹلانگ، مردان اور KPK افسردہ ہے اس واقعے پہ۔ باقی آپ نے ایک بات کی صاحب کے TTP سے کوئی امریکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اب انہوں نے دہشت گرد کہہ دیا فلانا یہ وہ، دیکھیں ہم نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ جو پاکستان کے خلاف لڑتا ہے آپ لازماً ان سے جو ہے تو وہ آپ پہ فائر کر رہا ہے، گولی مار رہا ہے، آپ کہیں بات کریں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ انگیج کریں ان سے جو کبھی پاکستان کے خلاف نہیں لڑے، وہ ہیں افغان طالبان جہاں جن کی ادھر حکومت ہے، اور یہ اچھا ہے کہ حکومت نے وہاں اب ایک نمائندہ بھیجا ہے، اور سننا یہ بھی ہے کہ اسحاق ڈار صاحب فارن منسٹر جو ہیں وہ بھی شاید تشریف لے جا رہے ہیں، دیر آئے درست آئے، اگر وہ کابل کو انگیج کریں میرے خیال میں اس سے سپیس کم ہوگی دہشت گردوں کی، کہ اگر دونوں ملک مل کے دہشت گردی کے خلاف کوئی رول ادا کر سکتے ہوں۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو ہمیں امید لگ رہی ہے اب، کیونکہ افغان طالبان کے ساتھ جو مذاکرات کی ہیں ایمبیسڈر صادق خان نے وہ کافی کامیاب رہے ہیں، اور تجارتی اور معاشی تعاون بڑھانے پہ اتفاق ہوا، تو اس میں ظاہر ہے TTP ایک اہم ایلیمنٹ اس لیے بھی ہے کہ امریکہ کا ڈائریکٹ رابطہ بھی افغان طالبان کے ساتھ ہوا ہے، اور امریکہ ہی نے TTP کو سب سے خطرناک تنظیم قرار دیا ہے اب واشنگٹن کے لیے بھی۔ تو اس حوالے سے اگر KP میں آپریشن ہوتا ہے تو کیا آپ کی حکومت اور پولیس ظاہر ہے حکومت کو فالو کرے گی، آپ کی حکومت اور آپ کی سیاسی جماعت پوری قوت کے ساتھ فوج کے پیچھے کھڑی ہوگی، وفاقی حکومت کے پیچھے کھڑی ہوگی، یا ساتھ کھڑی ہوگی یا نہیں؟ اس پہ واضح موقف دیں۔ اس پہ واضح موقف ہے، ماضی میں بھی آپ کو سار عالم صاحب یاد ہوگا جب آرمی پبلک اسکول کا وہ بہت ہی افسوسناک واقعہ ہوا تھا، اس میں محترم عمران خان صاحب جناب اپنا میاں صاحب کے ساتھ اور اس وقت کے آرمی چیف جناب راحیل صاحب کے ساتھ بیٹھے تھے، اور اس پہ ہم نے کوآپریٹ کیا تھا۔ خان صاحب ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ آپ صرف فوجی آپریشن نہ کریں، آپ انگیج بھی کریں، لوکل پاپولیشن کو یا لوکل پولیٹیکل لیڈرشپ کو بھی آپ انگیج کیجئے، اور کوشش کیجئے خاص کر ٹرائبل بیلٹ ہے کہ وہاں عوام کا فورسز پہ اعتماد بحال ہو۔ یہاں دیکھیں میری ہمدردی ہے اپنے اداروں سے بھی، اپنے فورسز سے بھی، لیکن میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے اگر
آپ لوکل پاپولیشن کو، لوکل لیڈرشپ کو، جہاں ہماری حکومت ہے، ہمارے علاوہ بھی یہاں سیاسی جماعتیں، صرف تحریک انصاف تو بڑی جماعت ہماری بے شک ہے، اسٹیک ہولڈر اور بھی ہیں، ANP ہے، جمعیت ہے، جماعت ہے، اور بھی جماعتیں ہیں، اپنا منظور پشتین صاحب کی بھی جماعت وہاں ہے. ان سب کو دیکھیں، اگر آپ انگیج نہیں کریں گے، عوام کا آپ کا ٹرسٹ ڈیفیسٹ بہت زیادہ ہے. جہاں یقین کیجئے، جہاں بڑے اسکیل کی آپریشن کی بات آتی ہے، عوام کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ عوام کا آپ پہ اعتماد ہو. اس کے لیے آپ، جیسے آج کا واقعہ یہ اس کا ہوا ہے کاٹلن کا، تو عوام کی بد اعتمادی بڑی ہے جب عام وہ دیکھتے ہیں کہ شہادتیں عام لوگوں کی ہوئی. میں نہیں کہتا کہ کسی نے جان کے بدنیتی سے کیا ہوگا، لیکن ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے، ان چیزوں کو ایڈریس کیا جانا چاہیے. ہم کبھی بھی ملک کی سلامتی کے خلاف اگر کچھ ہوتا ہے، ہم کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ہم ریاست کے ساتھ کھڑے نہ ہوں. لیکن اس کے لیے آپ کو ہمارے وزیر اعلیٰ جناب گنڈاپور صاحب، ہماری صوبائی حکومت کو اعتماد میں لینا ہوگا کہ آپ نے کہاں کیا آپریشن کرنا ہے. میں دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب بڑے آپریشن کے حق میں نہیں ہے جہاں ماس ایکسوڈس ہوتا ہے. آپ کو یاد ہوگا جو سوات آپریشن ہوا تھا، بہت بڑی تعداد میں لوگ موو ہوئے تھے، بڑی نقل مکانی ہوئی تھی، اس کے حق میں صاحب نہیں ہے. باقی انٹیلیجنس بیسڈ آپ کے چل رہے ہیں نہیں، لیکن آپ نے بہت اچھی بات کی ہے کہ مذاکرات، جو فورسز مذاکرات جن کے ساتھ ہو سکتے ہیں ان کے ساتھ ہونا چاہیے، اور جن کے خلاف آپریشن ہونا چاہیے وہاں ہونا بھی چاہیے. بڑی اچھی بات ہے، اور یہ اسٹریٹجی ہونی بھی چاہیے. تھوڑا آگے بڑھتے ہیں. آپ نے کہا علی محمد خان صاحب وہ کریں گے، علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ تعاون کریں گے، لیکن علی امین گنڈاپور صاحب کی تو لگ رہا ہے کہ اپنی کرسی، ہاں ایک ہی بات، علی ٹھیک ہے، علی سے ملانگے دونوں. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ علی امین گنڈاپور کی تو اپنی کرسی خطرے میں ہے. شیر افضل مروت کہہ رہا ہے کہ بشرا بی بی اور علیمہ خان کے گڈ بکس میں ہم نہیں ہیں، شیر افضل مروت اور علی امین. اور ساتھ یہ بھی خبر آئی ہے کہ سلمان اکرم راجہ نے خان صاحب کو جیل میں 23 MNAs کی لسٹ دی ہے PTI کی کہ ان کو نکال دیا جائے پارٹی سے. ان حالات میں آپ سمجھتے ہیں علی امین گنڈاپور وزیر اعلیٰ رہیں گے؟ دیکھیں، عمران خان نے جو سیاست کی ہے نا، وہ بند آنکھوں سے نہیں کی. ایک زمانہ تھا، میں نام نہیں لیتا اس شخصیت کا، لیکن وہ خان صاحب کا مذاق اڑاتے تھے کہ یہ تو تانگا پارٹی ہے، ان کے پاس تو 10 بندے نہیں. زیرو سے سٹارٹ کر کے وہ آدمی وزیر اعظم کی کرسی تک پہنچ گیا. تو کیا وہ بند آنکھوں سے گیا ہے؟ ٹھیک ہے، اس دوران جو کچھ ہوا، آپ کے 100 ریزرویشن ہوں گے، تو خان صاحب کو پتا ہے کہ اس کا 28واں روزہ، بندے کا نام لے لیں. 29ویں رات ہے، بندے کا نام لے لیں. چلیں، وہ بیچارے اب خود بھی مشکل میں ہیں، کیا کرنا ہے ان کا نام لے کے، وہ بیچارے خود مشکل میں. اتنا میں اشارتاً کہہ سکتا ہوں پارلیمنٹ میں بھی نہیں ہے، اور ان سے ویسے بھی میرا احترام کا رشتہ ہے. پارلیمنٹ میں بھی نہیں ہے، میں اپنی بات کی طرف، آپ نے جو مشکل سوال میں ہے، کیا لیکن تھا، پہلے پارلیمنٹ میں تھے اور اقتدار میں بھی تھے. چھوڑیں جی، میں آپ کے سوال کی طرف آنا چاہتا ہوں جو آپ نے محترم گنڈاپور صاحب کے بارے میں کیا ہے. دیکھیں، میں نے تھوڑی تمہید کیوں باندھی. خان صاحب کو اپنے ٹائیگر کا پتہ ہوتا ہے کہ اس کا شیر کون ہے، اور علی امین خان میدان کا شیر ہے، میدان جیتنے والا گھوڑا ہے. تو عمران خان صاحب کو کبھی بھی پیچھے نہیں چھوڑے گا. تو اس لیے خان صاحب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ ان سے ہاتھ اٹھائیں. تو یہ ایسی باتیں ہیں، ہو سکتا ہے کہ غلط فہمی ہوئی ہو کسی کو. اب میرا نہیں خیال خان صاحب اس کریٹیکل ٹائم پہ گنڈاپور صاحب کو خدا نخواستہ چینج کریں گے. میرا نہیں خیال، میرے پاس ایسی نہ کوئی انفارمیشن ہے نہ انفارمیشن ہے. اور چونکہ پارٹی کا پرانا بندہ ہوں، اندر کا آدمی رہا ہوں، یا خان صاحب کے ساتھ نزدیک بھی کسی زمانے میں جب کبھی میٹنگز ہوتی تھی سارا، تو مجھے پتا ہے کہ ان کی کن لوگوں پہ، ان کا مراد پہ ٹرسٹ ہوتا تھا، مراد سیر پہ، ان کا گنڈاپور پہ ٹرسٹ ہوتا تھا، ان کا ایک زمانے میں اسد عمر صاحب پہ بہت ٹرسٹ ہوتا تھا. تو یہ سارے ایسے، تو ٹھیک ہے اسد بھائی کو اب جانا پڑا، لیکن گنڈاپور صاحب جو ہیں میرے خیال میں اس وقت بیسٹ چوائس ہیں خیبر پختونخوا کی. میرا نہیں خیال کہ ایسا کچھ ہوگا. باقی 23 MNAs کی آپ نے افسار صاحب بات کی ہے، میں اس پہ آتا ہوں میں، لیکن آپ کی یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ علی امین گنڈاپور صاحب کہیں نہیں جا رہے، ان کا قلعہ مضبوط ہے. چاہے پارٹی کے اندر جو باتیں ہو رہی ہیں کہ بشرا بی بی اور علیمہ خان کے وہ کیمپ کے پسندیدہ نہیں ہیں، لیکن دوسری طرف سلمان اکرم راجہ اور شبلی فراز، ان کے اوپر یہ الزام آ رہا ہے پارٹی کے اندر سے. پھر آپ کا نام لے لیا. بشرا بی بی اور علیمہ خان کہا میں نے ان کے، اچھا علی امین گنڈاپور، چلے علی امین گنڈاپور ان کے گڈ بکس میں نہیں ہے یہ، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کا قلعہ مضبوط ہے، وہ رہیں گے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اب یہ بتائیں کہ یہ جو بات آ رہی ہے سلمان اکرم راجہ اور شبلی فراز، جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، قلعہ عمران خان ہے. اب یہ جو ہے کہ سلمان اکرم راجہ اور شبلی فراز دونوں نے پارٹی پہ قبضہ بھی کیا ہوا ہے، باہر لیٹ آئے ہیں، باہر سے آئے ہیں، نان پولیٹیکل ہیں، اپنے حلقے میں نہیں جیت سکتے. اور انہوں نے 23 MNAs کی وہ لسٹ دی ہے. وہ MNA کون کون سے ہیں 23 جن کو نکالا جا رہا ہے؟
मेरे पास ऐसी कोई नॉलेज नहीं है, ना कोई डिस्कस हुआ है, ना शिबली भाई ने भी बात की है, ना राजा साहब ने। मेरे पास इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है। और वैसे भी ये वक्त लोगों को पार्टी से मुश्किल वक्त है, लोग स्टैंड लिए खड़े हैं, घर तो वाके बैठे हुए हैं, बच्चे अगवा करा के, अपनी खवातीन की बेइज्जतियां करवा के, अपने कारोबार और फसलें जलवा के इमरान खान के साथ खड़े हैं। ये वक्त किसी को निकालने का नहीं है, और मेरा ख्याल है ऐसी कोई बात नहीं होगी। तो फिर ये इतनी ज़्यादा ये बातें क्यों हो रही हैं? और ये जो बात की जा रही है कि वकीलों ने पार्टी पे कब्जा कर लिया है और सियासी लोग जो है पीछे हो गए हैं, इसमें कुछ ना कुछ सदाकत नज़र तो आती है, क्योंकि करोड़ों रुपए फीसें दी जा चुकी हैं वकीलों को खान साहब के केसेस के लिए, जिसमें से नतीजा कोई नहीं निकला। और सियासी लोग कह रहे हैं कि सियासी अमल के ज़रिए खान साहब बाहर आएंगे, लीगल अमल के ज़रिए नहीं आएंगे। इसके झगड़े का क्या हाल है? देखिए, जहां तक केसेस का ताल्लुक है, मैं समझता हूं कि जहां जहां गुंजाइश थी बहुत अच्छा लड़े हैं। इसलिए नहीं कि मैं वकील हूं या उनकी मैं सपोर्ट कर रहा हूं, मैं तो दोनों तरफ की बात कर सकता हूं ना, कि मैं पार्टी में इतने अरसे से हूं, के वकील भी हूं, तो पॉलिटिकल लीडरशिप में भी आता हूं। तो ऐसी पहले तो इस बात को मैं रिजेक्ट करता हूं कि वकीलों ने कोई कब्जा नहीं किया। पार्टी की इस वक्त भी पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग मेनली पॉलिटिकल लोग कर रहे हैं। वो पार्टी से कमिटेड है। एक मिनट, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। जहां तक केसेस का ताल्लुक है, मैंने इनको देखा है, जो मेन केसेस हैं बड़ा कॉम्पिटेंटली आर्ग्यू किया है। साइफर केस में सलमान सफदर साहब ने बेहतरीन वहां एडवोकेसी की। इद्दत केस में सलमान अकरम राजा साहब के बिल्कुल साथ में होता था, देखता था, बेहतरीन उन्होंने एडवोकेसी की। जहां जहां गुंजाइश थी रिलीफ लेके ये लेके आए हैं। लेकिन अब यहाँ असल मुद्दे पे आते हैं अफसार साहब। असल मुद्दा ये है, ये केसेस लीगल नहीं है, ये केसेस जेन्युइन नहीं है, ये पॉलिटिकल केसेस हैं, पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस हैं। यही तो कह रहे हैं ना वो, ये तो कह रहे हैं पॉलिटिकल एनिमल, यही कह रहे हैं कि पॉलिटिकली इसको हल किया जाए। लेकिन अगर वकील कमिटेड है पार्टी के साथ, तो इतनी फीसें क्यों ले रहे हैं? खान साहब का केस लड़ने पे, खान साहब के केस लड़ने पे भी फीसें ले रहे हैं, छोड़ नहीं सकते थे फीसें? देखिए, कुछ तो मेरी तरह वर्कर हैं, वो तो नहीं लेते फीसेस। जैसे मेरा नहीं ख्याल कि इन्होंने कोई फीस ली होगी सलमान राजा साहब ने, या उस वक्त मरवत साहब करते थे उन्होंने ली, या सरदार खोसा साहब ने उन्होंने, या अली जफर साहब ने, या हामिद खान साहब ने। लेकिन यह है कि सलमान सफदर साहब प्रोफेशनल वकील हैं और पार्टी वर्कर नहीं है। तो कुछ प्रोफेशनल लोग जो हैं, जैसे उस्मान साहब हैं, एक वकील हैं, आप शायद नाम जानते होंगे, तोशा खान केस में खान साहब के वकील हैं। तो कुछ खान साहब ने अपने हुक्म पे कुछ प्रोफेशनल वकील, सिर्फ प्रोफेशनल मतलब नॉन पॉलिटिकल, उनको रखा है। बाकी हम जैसे लोग जो है, जाहिर हमने क्या किसी ने कोई फीस लेनी है। लेकिन मैं दोबारा ये बात है, पॉलिटिकल केसेस हैं, इनका हल पॉलिटिकल है, ना इनका हल अदालत से निकलना है, ना इनका हल पार्लियामेंट से निकलना है। ये पॉलिटिकल केसेस हैं और इसका हल भी पॉलिटिकली होगा। बहुत शुक्रिया अली, आपको एडवांस ईद मुबारक। और वक्त है ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हॉट इशू, गंडापुर की छुट्टी होगी या नहीं, और इस दौरान नवाज लीग का प्लान क्या होगा, हमें ज्वाइन करेंगे जाहिद खान साहब, एडिशनल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। वक्त हुआ हमारा आज के हॉट इशू का, क्या गंडापुर की छुट्टी हो जाएगी? अगर हुई तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का क्या प्लान होगा? हमें ज्वाइन किया है जाहिद खान साहब, एडिशनल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। थैंक यू। और बहुत अरसे बाद आपकी सियासत में वापसी हुई है, सारी उम्र आपने ANP में गुजारी है मुस्लिम लीग नून के साथ, और इस पे हम बात करेंगे। आपके सूबे के हवाले से बहुत सारी तशवीशनाक खबरें आ रही हैं। एक तो TTP का जो वहाँ पे मुसलसल उनकी तरफ से हमले हो रहे हैं, फ़ौज पे, पुलिस पे, आम आवाम पे हज़ारों लोग मारे जा चुके हैं। तो इस वक्त सियासत का वहाँ क्या हाल है? क्या सियासत करना मुमकिन है आपके लिए? देखिए अफसर आलम साहब, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। हमारे सूबे में तो सियासत मुश्किलात का शिकार है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन कुछ पार्टियों ने इसको फेस करके भी किया है, और ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अगर पॉलिटिकल पार्टी इसको फेस नहीं करेंगे तो फिर और कौन करेगा। अच्छा, आपने सारी उम्र कौम परस्ती की सियासत की है, और आप मुस्लिम लीग नून में आए हैं, जो जाहिर है एक मरकज़ी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी है। दूसरे हम बलोचिस्तान में देख रहे हैं कि वहाँ भी कौम परस्त जमातें जो हैं वो उनके बहुत शिकायत हैं। इस वक्त जो सूरत हाल है खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान दोनों की मिला के, पाकिस्तान का मगरबी बॉर्डर शदीद दबाव में है, दहशत गर्दी के जंग की हालत है। आप लगता है मुस्लिम लीग नून कहीं एग्जिस्ट नहीं कर रही इस सारी चीज़ को हैंडल करने के लिए? क्या आपके आने से हम समझे कि कोई पॉलिसी में फ़र्क आएगा? आपने बहुत अच्छा सवाल किया अफसर आलम साहब। मैं दोनों को सेपरेट करता हूँ, बलूचिस्तान को और पख्तूनख्वा को।
جو ان کے لوگ ہیں جو نیشنلسٹ ہے جو اپنے مطالبات اور وہاں پہ جو ایک ذہنوں میں جو ینگ جنریشن کی زندگی کے احساسی محرومی ہے، ہمارا حق طلبی ہو رہی ہے، ہمیں کوئی دیا نہیں جا رہا ہے، لیکن اسی حکومت جو 2010 میں 18 امینڈمنٹ ہوا تھا تو بہت کچھ صوبوں کو ملا تھا، لیکن بدقسمتی سے اس پہ اس طریقے سے عمل نہیں ہوا۔ اب بلوچستان کا جس طرح کہ ابھی یہ اختر منگل صاحب نے آپ کے پروگرام میں ایک بات کی کہ جی وہ خواتین کو چھوڑ دے تو اس کو چھوڑنا چاہیے، صوبائی حکومت کا کام یہی ہے، اس کو چھوڑے، ان کے ساتھ بیٹھ کر انگیج کرے، ان کو وہاں انگیج ہو سکتے ہیں کیونکہ وہ نیشنلسٹ فورسز ہے موجود ہے جس سے بلوچستان کے حالات کا۔ اور آپ کو یاد کرو، میں ایک بات واقعہ یاد کرواتا ہوں، 2014 میں نواز شریف نے یہ کام کیا تھا کیا کہ وہاں پہ ڈاکٹر عبدالمالک کو چیف منسٹر بنایا تھا، یاد ہوگا، اور اس نے ان لوگوں کے ساتھ مذاکرات بھی شروع کیے اور بہت اچھی پیش رفت ہوئی تھی، لیکن بدقسمتی سے نواز شریف کے خلاف سازش ہو گئی، اس کو ہٹا دیا۔ اس ہٹانے کے بعد جو کچھ ہوا تو آپ کے سامنے بلوچستان کے ساتھ کیا ہوا، ہمارے صوبے کے ساتھ یہ بات بالکل درست ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک بہت ہی ٹریجک ڈیسیجن تھا، کانسپریسی میں کہوں گا اس کو، اور جن لوگوں نے بھی کی، اور ان کی خیر آپ کی حکومت 2-3 دفعہ اس کے بعد آ چکی ہے، لیکن آپ لوگ ان کا احتساب تو کر نہیں سکے۔ اب بتائیں کیا نواز شریف صاحب اب اپنا رول پلے کریں گے؟ کرنا چاہیے، میں تو ٹھیک ہے بہت برا ہوا، میں مانتا ہوں، اور ان کا دل بھی ٹوٹا ہوگا، لیکن انہیں رول پلے کرنا چاہیے کہ نہیں؟ میں اس سے ابھی جب میں شامل ہوا تو اس کے بعد میرے اس سے ملاقات ہوئی اور تقریباً 1-1.5 گھنٹہ یہ سارے باتیں جس پہ آپ نے بات کی کہ ہمارے صوبے میں تو اس وقت بالکل ویکیوم ہے، وہاں پہ خلا ہے، کوئی پارٹی، لیکن آپ کی اپنی پارٹی مسلم لیگ نون تو وہاں تقریباً ختم ہو چکی ہے۔ بالکل میں آپ سے ویکیوم کے باوجود کچھ نہیں، میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، یہ ہم نے میاں نواز شریف سے بات کی تھی، یہ میں نے شہباز شریف سے بات کی تھی کہ اگر ہم اسی طرح بیٹھے رہیں گے تو وہ تو پہلے ختم ہے، باقی پارٹیز جو ہے وہ اس لیے نام نہاد ہے کہ وہ کوئی اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے لیکن کردار نہیں ادا کر رہے مسلم لیگ نون سمیت۔ لیکن آپ کی جتنی قیادت ہے مسلم لیگ نون کی موجودہ کے پی میں، وہ نوجوان نسل کو اپنی طرف کیسے لائے گی؟ دیکھیں جی بہت آسان کام ہے، لیکن اگر ہم توجہ دیں، اگر ہم توجہ نہیں دیں گے، دیکھیں جی جو عوام کے مسائل، نوجوان طبقے کے جو مسائل ہیں اس پہ تو کوئی توجہ نہیں دے رہے۔ اب مجھے بتا دیں یونیورسٹیز کا یہی حال ہے، اسپتالوں کا یہی حال ہے، روزگار کا یہی حال ہے، آپ کیا کر سکتے ہیں؟ دہشت گردی ہے، حکومت تو پی ٹی آئی کی ہے جی، صوبائی حکومت ان کی ہے نا، ہمارے مرکزی حکومت تو ہے، مرکزی حکومت کر سکتی ہے، مرکزی حکومت پھر کیوں نہیں کر رہی؟ یہی تو ابھی ہمارے سے اس نے وعدہ کیا تھا کہ عید کے بعد میں آؤں گا، نواز شریف نے یہ کہا تھا، خیبر پختونخوا کا بالکل دورہ کروں گا، اور جو آپ لوگ کہتے ہیں میں ان سے متفق ہوں، لیکن میں ایک بات کرتا ہوں، دیکھیں ہمارے جو صوبے میں حالات خراب ہے وہ مذاکرات کے ذریعے حل نہیں ہو سکتے، کیونکہ ادھر ٹی ٹی پی ہے جس کو پورا دنیا دہشت گرد مانتی ہے۔ آپ کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور تو کہتے ہیں کہ مذاکرات کریں، جرگہ بھیجیں۔ دیکھیں جی وہ تو جب سے آپ کو یاد ہوگا کہ 2013 میں جب عمران خان آیا تھا تو یہ پرویز خٹک کو اس نے کہا تھا کہ ٹی ٹی پی کے لیے پشاور میں آفیسز کھول دو، یاد ہوگا نا؟ تو پرویز خٹک اب آپ کی کابینہ کا ممبر ہے، اب ہماری کابینہ کا ممبر آ گیا، تو مبارکباد دوں یا آپ سے افسوس کا اظہار کروں؟ اب جو دل چاہے وہ کر دے، مجھے دونوں منظور ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، اس کے یہ ایک بات میں کرنا چاہتا ہوں، یاد ہوگا جب بیت اللہ مسعود زندہ تھا اور جب مذاکرات بات ہو گئی تو عمران خان کس کے نمائندگی کر رہا تھا؟ ہاں انہوں نے عمران خان کا نام بھی پیش کیا تھا کہ جی ہمیں نمائندگی کے طور پہ۔ ٹھیک ہے، میں ایک بات پہ تو جو 40,000 لوگ آپ لے کے آئے ہیں اور یہ جو ابھی امریکہ میں پھر رہے ہیں، تو ان سے پوچھا جائے کہ بھی جو 100 لوگ آپ نے ایک قلم کی اس کو رہا کر دیتے، اس میں تو دہشت گرد تھے، اس میں اسی طرح لوگ تھے جو 500 کی کوٹھی میں سے۔ اچھا عارف علوی امریکہ میں پھر رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ وہ جی جو کچھ کر رہا ہے، جو کچھ کر رہا ہے اس کو جس نے بنایا، جو لے کے آیا، ان کو کوئی شرم آتی ہے؟ مجھے پہلے یہ بتائیں۔ نہیں، تو ان کو جب شرم ہی نہیں آتی، ایسے ہیرے وہ اٹھا کے لاتے ہیں اس ملک پہ، مسلط کر کے پھر چلے جاتے ہیں، بالکل، تو آپ کی حکومت ان کو کم از کم ان کی دکھائے تو صحیح نا۔ میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، اس سارے باتوں پہ اتفاق کرتا ہوں۔ ابھی یہ پی آئی کے ساتھ جو غلام سرور نے کیا، یہ بھی تحفہ لانے والے لے کے آئے نا، ایسے لوگ لے کے آتے ہیں جو اس ملک کی جڑیں تباہ کر دیتے ہیں اور سیاسی جماعتوں کو بنا دیتے ہیں۔ 2011 سے ان کو اٹھا کے لے کے آیا نا، 2013 میں ہمارے صوبے پہ مسلط کیا ہوا ہے نا، آج تک مسلط ہے نا، برباد کر دیا۔ اچھا یہ بتائیں کہ جو علی امین گنڈا پور کے خلاف ایک اندر سے پارٹی کے اندر سے ایک سینٹیمنٹ ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ وزارت اعلیٰ سے ان کو ہٹا دیا جائے گا؟ دیکھیں جی وہ خود بخود اس لیے ہٹایا جائے گا کہ اس کے اپنے لوگوں میں بہت زیادہ آپس میں لڑے، اس میں ہمارا کوئی رول نہیں ہے، ہمارا کوئی رول نہیں ہے، یا ہم کوئی رول نہیں آپ رول پلے کریں گے اگر ان کو ہٹانے کی؟ دیکھیں جی ہمارے پاس تو میور ہے ہی نہیں،
ہمارے پاس تو وہ تو آپس کا ہے. ہاں اگر کوئی اچھا بندہ آتا ہے جو صوبے کے لیے مفاد ہو تو ہمیں پی ٹی آئی کا ہمیں ظاہر اس پی ٹی آئی کا ہوگا نا, کیونکہ ان کے اکثریت. تو اگر پی ٹی آئی کو اچھا بندہ آتا ہے وزارت اعلیٰ کے لیے تو مسلم لیگ نون بالکل خیبر پختونخوا میں اس کو سپورٹ کرے گا. سپورٹ اس لیے کرے گا کہ اگر صوبے کے عوام کی بھلائی کے لیے کام کرتا ہے تو وہاں پہ ٹیررزم کے خلاف اگر وہ کام کرتا ہے, اگر وہ دہشت گردی کا مقابلہ کرتا ہے, وہاں ہماری جو پولیس فورسز کو اس وقت ان بیچاروں کو شام کے بعد تالے لگے ہوتے ہیں جی پولیسستانوں میں, کوئی باہر جا ہی نہیں سکتے. اگر کوئی ایسی شخصیت آتا ہے کہ وہ یہ ساری چیزیں کنٹرول کرتا ہے, وہ کیوں نہیں کرے گا؟ آخر میں یہ بتا دیں کیا مولانا فضل الرحمان اور پی ٹی آئی کا اتحاد بن جائے گا, چلے گا؟ دیکھیں سر, اس لیے نہیں, میں اس صوبے سے تعلق رکھتا ہوں. مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو اس صوبے میں اس نے آج تک اب الیکشن جو ہوئی ہے تو اس نے تو خیبر پختونخوا میں سیٹ جیتے ہیں نا, اس نے تو پنجاب میں جیتے نا سندھ میں جیتی ہے, تو وہاں تو اس نے پی ٹی آئی نے اس کی سیٹ لی ہوئی, تو کیا وہ آپس میں ہو سکتے ہیں؟ وہ جب بھی بات کرتے ہیں تو اس موضوع پہ تو پھر ان کی بات ہی نہیں بنتی ہے, تو وہ مجھے ممکن نہیں نظر آ رہا ہے. اتحادیں ہوتی ہے, چلتی ہے, لیکن ہر ایک پولیٹیکل پارٹی اپنی مفاد کو دیکھ کے بہت شکریہ زاہد خان صاحب, ہم سے بات کرنے کا وقت ہے. بریک کے بعد آئیں گے تو ہمارا آج کا ایڈیٹوریل ہوگا پی اے فلائٹس پہ, اور وہ بھی بتائیں گے کہ لانے والوں کا ایک اور تحفہ غلام سرور اس نے اس ملک کے ساتھ کیا کیا, اسی طرح جس طرح عارف الوی اس وقت امریکہ میں بیٹھ کے پاکستان کی جڑیں کاٹ رہا ہے, سابق صدر پاکستان, اس کو لانے والے بھی کون تھے آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. آج کا ایڈیٹوریل جو کچھ دن پہلے تک ایک اچھی خبر لگ رہی تھی وہ آج بری خبر میں تبدیل ہو گئی ہے. حکومت نے ایک خبر لیک کروائی کہ پی آئی کی پروازوں کو اب لندن میں بھی اور یورپ کی دوسری ڈیسٹینیشن تک اجازت مل جائے گی. خبر آئی ہے کہ پی آئی کی پروازوں کو اجازت نہیں ملی اور پی آئی کی پروازیں اب برطانیہ بھی نہیں جا سکیں گی. یہ فیصلہ برطانوی سول ایویشن اتھارٹی نے پاکستانی حکام کے ساتھ رابطے کے بعد کیا ہے, اور ابھی بھی بہت سارے ایسے سٹیپس ہیں, ایسے میجرز ہیں جو پاکستان کو لینے ہیں اور پاکستان نہیں لے سکا. اور یہ 5 سال پہلے جولائی 2020 میں یہ پابندی عائد کی گئی تھی, جب اس وقت کے وفاقی وزیر غلام سرور نے یہ جھوٹا انکشاف کیا کہ پاکستانی پائلٹ جو ہیں ان کے بہت ساروں کے لائسنس جعلی ہیں, تب پابندی لگی پاکستان پہ. اور جنوری 2025 میں 5 سال بعد پیرس کی فلائٹس بحال ہوئی تو بڑی ایک امید پیدا ہوئی کہ اب پی آئی اے کی نجی کاری بھی ہو سکے گی اور پی آئی کی پروازیں یورپ کی باقی ڈیسٹینیشن تک بھی جا سکیں گی, امریکہ تک بھی جا سکیں گی. تو خبر آئی کہ اب لندن کی باری ہے, برمنگھم کی باری ہے اور مینچسٹر کی باری ہے, اور شاید پاکستان پی آئی اے نے اپنے جہاز کو چمکا بھی لیا. یہ بھی خبر آئی کہ سیٹیں چمکا لی, ٹائر کو پالش کر لی, لیکن اب پتہ چلا کہ وہ سب غلط تھا اور اجازت نہیں ملی. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہنوز لندن دورست, اور ایک اردو کا محاورہ ہے کہ ہاتھوں سے لگائی گرے ہاتھوں سے کھولنی پڑتی ہیں. گڈ نائٹ.